إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم مصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان محترم خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ عزاداروں کے درمیان کچھ دن ذکر سرکار سید الشہداء کی خدمت کر سکوں اور کچھ باتیں جو کربلائی درس اور کربلائی قدریں ہیں ان کے عنوان سے ہو سکیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے ہم یہ 2 مہینہ 8 دن اس فرش عزا پہ آتے ہیں اور ہم سب کے دل کی صرف اور صرف ایک آرزو اور خواہش یہ ہے اور ہمارے آنے کا ہدف یہ ہے کہ ہم عاشورائی ہو سکیں ہم کربلائی بن سکیں عاشورائی یا کربلائی یا حسینی ہم کب بنیں گے جب ہم کربلا کو سمجھ سکیں اگر ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا کربلا کسی عنوان کا نام نہیں ہے کربلا صرف ماضی کے کسی حادثے کا نام نہیں ہے علیکم السلام ہمیں کربلائی بننے کے لیے کربلائی قدروں کو سمجھنا پڑے گا جب کربلائی کردار سے ہم واقف ہوں گے اور ان ویلوز کو ان قدروں کو ان اقدار کو ہم اپنے کردار میں اتاریں گے تو ہم کربلائی بن جائیں گے
تو اب ایک بات تو یہ طے ہے کہ کربلائی بننے کے لیے ہم کو کربلائی قدروں کو پہچاننا پڑے گا. تو ہم کہاں سے پہچانیں؟ کس سے پوچھیں؟ کون بتائے کہ حسین مظلوم نے کربلا کیوں بنائی؟ یہ کربلائی ویلوز ہیں کیا؟ یہ کربلائی قدریں ہیں کیا؟ کس سے معلوم کیا جائے؟ کون بتائے گا؟ کیا کوئی خطیب بتا سکتا ہے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ کیا کوئی ادیب بنفس نفیس بتا سکتا ہے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ کیا کوئی مقرر بتا سکتا ہے کہ امام نے کربلا کیوں بنائی؟ کیا کوئی راوی بتائے گا کہ امام نے کربلا کیوں بنائی؟ کوئی مفکر بتائے گا؟ کوئی محدث بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی سخنور؟ کس سے معلوم کیا جائے کہ حسین مظلوم نے کربلا کس لیے بنائی؟ اس لیے کہ ہم کو عاشورائی بننے کے لیے کربلائی قدروں سے متعارف ہونا ضروری ہے. تو اب کون بتائے گا کہ کربلا کیوں بنائی گئی؟ عزیزان ایمان، خطابت نہیں، میں حقیقت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ نہ کوئی شاعر بتا سکتا ہے بذات خود، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی دانشور، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مورخ کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی. اس لیے کہ کربلا ایک معصوم کے عمل کے نتیجے کا نام ہے، اور کوئی غیر معصوم کیا جانے کہ کسی معصوم کے عمل کی مصلحت کیا ہے. بذات خود کوئی کیسے بتائے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تو عاشورائی بننا ہے. تب کس سے پوچھیں؟ ارے جس نے کربلا بنائی ہے اس سے پوچھو کہ اس حسین نے کن قدروں کے لیے یہ کربلا تعمیر کی. یاد رکھیے، کائنات نہیں چاہتی کہ آپ عاشورائی بنیں، اس لیے کہ اگر وہ یہ چاہتے کہ آپ کربلائی بن جائیں تو پہلے خود بن گئے ہوتے. لہذا آپ کو منحرف کرنے کے لیے مختلف فکریں بیان کی جائیں گی کربلا کے علت کے طور پہ، لیکن حقیقی علتوں سے آپ کو آگاہ ہونے کے لیے امام حسین کے در پہ آنا پڑے گا. ان سے پوچھئے، ان کے اقوال میں ڈھونڈیے کہ مولا نے کن قدروں کی حفاظت کے لیے کربلا بنائی. عزیزان ایمان، کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ تو پھر شاید کوئی یہ کہے کہ اب اس کا مطلب پھر شاعروں کو نہ کلام کہنا چاہیے، نہ مفکرین کو اپنی فکر پیش کرنی چاہیے. اب تو کسی کو کربلا پھر قلم پہ قلم نہیں اٹھانا چاہیے. نہیں عزیزان ایمان، ایسی بات نہیں ہے. ہم کسی کو کربلا پہ قلم اٹھانے سے منع نہیں کرتے، اس لیے کہ کربلا بھی گزرے ہوئے انقلاب میں سے ایک انقلاب کا نام ہے، اور ہر انقلاب پہ قلم اٹھانے کا ہر صاحب فکر کو جواز ہے، اس کو حق ہے کہ وہ قلم اٹھائے. لیکن کسی بھی انقلاب کے لیے تجزیہ اور تحلیل اور اس پہ قلم اٹھانے کے کچھ قوانین ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کربلا پہ کوئی قلم نہ اٹھائے، کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی بولے نہیں، کوئی فکر نہ کرے. نہیں، کربلا ہے ہی اسی کے لیے کہ اس پہ بولو، اس پہ گفتگو کرو، اس پہ سوچو اس کے بارے میں. تو جب کوئی پہچنوا نہیں سکتا، جب کوئی بیان نہیں کر سکتا بذات خود، تو پھر اب کیا کرے؟ میں ایک مثال دے دوں چھوٹے بھائیوں کے لیے، بات واضح ہو جائے. بر صغیر میں بہت سے انقلاب آئے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ایک انقلاب آیا. اب آج اگر کوئی انگریز مورخ بیٹھ کر کے
ہندوستان کے انقلاب پہ قلم اٹھائے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ روکے. اس کا اپنا صاحب فکر ہونے کا جواز یہ ہے کہ وہ قلم اٹھائے. لیکن اگر وہ کہیں بیٹھ کر کے وہ یہ لکھنا شروع کر دے کہ مہاتما گاندھی ہندوستان میں انقلاب اس لیے لے کے آئے تھے کہ وہ حکومت چاہتے تھے، وہ اقتدار چاہتے تھے. عزیزان ایمان، آپ جانتے ہیں میں پس منظر میں کربلا موجود ہے کہ وہ انقلاب اس لیے لے کے آئے کہ وہ حکومت چاہتے تھے، وہ اقتدار چاہتے تھے. تو ہر اس کتاب کا پڑھنے والا صاحب عقل جب کتاب اٹھا کے پڑھے گا تو وہ اس لکھنے والے سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تم نے یہ بات کہاں سے لکھی، مہاتما گاندھی کے کس قول سے تم نے یہ بات حاصل کی ہے، ان کی کس تقریر سے تم کو ملا کہ وہ حکومت کے لیے انقلاب برپا کر رہے تھے، تم کو کس خط کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ انقلاب اس لیے برپا کر رہے تھے کہ انہیں اقتدار مل جائے. معلوم یہ ہوا کہ کسی انقلاب پہ قلم اٹھانے سے نہیں روکا جائے گا. ہاں مگر ہر صاحب فکر کہے گا کسی بھی انقلاب پہ قلم اٹھانے سے پہلے جو وارث انقلاب ہو اس کی فکروں کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جائے گا اس کی تقریر کیا کہہ رہی ہے، اس کے اقوال کیا کہہ رہے ہیں، اس کی فکریں کیا کہہ رہی ہیں. ہم بھی کربلا پہ نہ لکھنے سے کسی کو بولتے، نہ بولنے سے کسی کو منع کرتے، بھئی اتنا چاہتے ہیں کہ کربلا پہ بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ حسین نے کربلا کے بارے میں کیا بولا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس انقلاب کے لیے تم تجزیہ اور تحلیل کر رہے ہو، اس انقلاب کے برپا کرنے والے نے اپنے انقلاب کے بارے میں کیا کہا، اس نے اس کی کیا قدریں بتائی. اپنی طرف سے کچھ اگر کوئی لکھے تو یہ پھر قوم کی خدمت نہیں ہے، یہ خیانت ہے. لہذا ہم لکھنے سے منع نہیں کرتے، لکھیں ضرور، قلم اٹھائیں، مگر پہلے حسین کی فکروں کو تو پڑھیں. عزیزان ایمان، قسم خدا کی ہم جا کے کسی شاعر، کسی ادیب، کسی مفکر، کسی خطیب، کسی دانشور سے پوچھ لیتے کہ کربلا کیوں بنائی گئی. اگر کربلا بنانے والا کوئی گونگا ہوتا، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اگر کربلا بنانے والا کوئی گونگا ہوتا تو کسی سے جا کے پوچھ لیتے. لیکن کربلا بنانے والے کا ایک لقب خطیب نو کے سنا ہے. تو سچ بتائیے، جو سر و تن میں جدائی کے بعد بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیا اپنے انقلاب سے پہلے انقلاب کی قدروں کو بیان نہ کرے گا؟ تو اب ہم کیوں کسی اور کے دروازے پہ جائیں؟ پھر انقلاب کربلا کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھیں جس نے اس انقلاب کو برپا کیا. صاحبان فکر کا مجمع ہے. ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، عزیزان ایمان، ہم ابن رسول کے ہوتے ہوئے ابن عربی سے کیوں پوچھیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ جب علی کا لال خود کربلا بنانے والا ایک ایک قدم پہ اپنے انقلاب کو آئینہ بنا کے چل رہا ہے، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم عاشورائی بنیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقوال حسین میں کربلائی قدروں کو تلاش کریں. عزیزان ایمان، میری آج کی تمہیدی گفتگو ختم. ہم کو کربلا سمجھنی ہے تو حسین کے اقوال کا سہارا لینا پڑے گا. اب میرے جوان بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، آئیے در حسین پہ چلیں. مولا حسین سے پوچھیں، مولا آپ بتائیے کہ آپ نے کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے کہ جب ہم نے کائنات سے پوچھا کہ کربلا کیوں عالم وجود میں آئی، تو کسی نے یہ لکھا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین حکومت چاہتے تھے. کسی نے یہ لکھا
کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، کسی نے یہ لکھا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید کوفیوں نے خط لکھے تھے، کسی نے لکھا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین جنگ پسند طبیعت کے مالک تھے، کسی نے یہ لکھا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین اقتدار چاہتے تھے۔ یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ عزیزان ایمان، نہ جانے کتنے مختلف علتیں پیش کی گئیں، لیکن عزیزان ایمان افسوس اس کا ہے کہ کربلا بنانے والے سے نہیں پوچھا گیا، مولا آپ بتا دیجئے۔ دنیا کہہ رہی کہ آپ نے کربلا اس لیے بنائی کہ آپ حکومت چاہتے تھے، مولا امام حسین علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کانا مننا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحتام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، بلکہ حسین تو حکومت سے رغبت بھی نہیں رکھتا۔ فکر حسین دیکھیں اور کائنات کی فکروں کو دیکھیں۔ مولا امام حسین اعلان کر رہے ہیں پالنے والے تو جانتا ہے کہ حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، بلکہ حسین تو حکومت سے رغبت بھی نہیں رکھتا۔ دنیا کیا کہہ رہی؟ حکومت کے لیے کربلا بنائی۔ میں پہلے اس حدیث کا مکمل ترجمہ کر دوں، پھر آج اسی ایک جملے پہ تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ پھر آپ نے کربلا کس لیے بنائی؟ اب یہاں سے امام حسین کربلا کی قدریں بیان کر رہے ہیں۔ پہچانے ہم کو کس راستے پہ چلنا ہے عاشورائی بننے کے لیے۔ یہ کربلا کی قدریں نہیں ہیں، یہ عزادار کا طرز حیات ہے، یہ طرز انقلاب حسین نہیں ہے، بلکہ ہمیں عاشورائی بننے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ حسین مظلوم اعلان کر رہے ہیں وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَالِ مدینے کا، اے پروردگار ہم نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، ہم تو حکومت سے رغبت بھی نہیں رکھتے، بلکہ ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے، تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکیں۔ وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ آج ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اسے امن مل جائے۔ آؤ پہچانو فکر حسین کو۔ حسین مظلوم آج سے صدیوں برس پہلے اعلان کر رہے ہیں میں نے کربلا بنا ہی اسی لیے تاکہ خدا کے بندوں کو سکون دیا جا سکے۔ یأمن المظلومون من عبادک وَيُعْمَلَ بِفَرَائِدِكَ وَسُنَّتِكَ وَاحْكَامِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے اور تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے۔ عزیزان ایمان، اب اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کسی عاشورائی کے لیے طرز حیات کیا ہوگا؟ تم چاہتے ہو کہ عاشورائی بن جاؤ؟ میں نے عاشور اس لیے برپا کیا کہ دین کی قدریں بلند کی جائیں، تم بھی زندگی اس لیے گزارو کہ دین کی قدریں بلند ہو سکیں۔ یہ پورا طرز حیات ہے جو امام حسین دے رہے ہیں۔ پالنے والے تو جانتا ہے حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے، حسین نے حکومت کے لیے کربلا ہی نہیں بنائی۔ عجیب بات ہے عزیزان ایمان،
مولا کہہ رہے ہیں میں نے حکومت کے لیے کربلا بنائی نہیں. کائنات کو ضد ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا بنائی. تو اب اگر کسی کو ضد ہے تو اس کے لیے میرا جواب اتنا ہے کہ اگر تمہاری ضد یہی ہے کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین حکومت چاہتے تھے، تو پھر جان لو کہ حسین کو حکومت مل گئی. اگر ضد یہی ہے کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین حکومت چاہتے تھے، تو اب حسین کو حکومت مل گئی. لیکن یاد رکھنا یہ کائنات کا کوئی عام حاکم نہیں ہے، لہذا اس کی حکومت سروں پہ تلاش نہ کرنا، یہ دلوں کا حاکم ہے. حسین قلوب پہ حکومت کرتا ہے. یہ وہ حاکم نہیں ہے کہ جس کی حکومتیں سرحدوں کی منزلوں میں محدود ہو جائیں. حسین اس حاکم کا نام ہے کہ جس کی حکومتیں سرحد نہیں رکھتی. حسین کی حکومت بشریت کے قلب پہ ہے. وہ اور ہوں گے کہ جہاں حکومتیں مذہبوں کی سرحدوں میں محدود ہو جائیں. یہ وہ حاکم ہے کہ جس کی حکومت سرحدوں میں مذہبوں کی قید نہیں ہوا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی ایک مذہب کے رہنما کا نام نہیں ہے، حسین عالم بشریت کے رہنما کا نام ہے. حسین ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے آئے. حسین عالم بشریت کے رہنما کا نام. ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ حسین عالم بشریت کے رہنما کا نام. عزیزان ایمان، اگر کسی ایک مذہب و ملت کے رہنما ہوتے حسین، تو جہاں وہ مذہب اور ملت موجود ہو حسین کا پرچم وہیں اٹھنا چاہیے تھا. عزیزان ایمان، خدا محفوظ رکھے اس حکومت کو کہ جہاں اس وقت ہم بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے ہیں. ابھی تو یہاں کا یوم ملی گیا. اگر اس ملک کا کوئی انسان کسی دوسرے ملک میں ہو تو کیا یہاں کے ملک کا پرچم لے کے وہ دوسرے ملک کے سڑکوں پہ نکل سکتا ہے اور روک لیا جائے گا؟ وہ کہے کہ ارے ہم اس ملک کے ہیں، تو کہا جائے گا آپ اس ملک کے ہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے. آپ جائیے، جو آپ کی ایمبیسی ہے اس کی سرحدوں میں جا کے آپ جشن منا لیں، اس کی سرحدوں میں رہ کے وہاں کی یاد منا لیں. لیکن آپ ہمارے ملک کی سڑکوں پہ اپنا پرچم لے کے نہیں چل سکتے. عزیزان ایمان، اب اس سے زیادہ ثبوت کیا چاہیے کہ حسین عالم بشریت کے رہنما کا نام ہے. کوئی ملک ہو لیکن پرچم عباس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ کسی مذہب کے رہنما ہوتے تو جہاں وہ مذہب ہوتا وہیں پرچم عباس ملتا. ہر جگہ پرچم غازی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کے رہنما کا نام نہیں ہے بلکہ عالم بشریت کے رہنما کا نام ہے. جہاں جہاں انسان پائے جائیں گے اور انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں غم حسین کی یاد منائی جائے گی. حسین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حکومت چاہتے تھے تو مل گئی حکومت. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے وہ کوئی ایک چیز دکھا دو کہ جو حسین نے چاہی ہو اور حسین کو نہ ملی ہو. کوئی ایک شے دکھاؤ کہ حسین نے چاہی ہو کہ وہ چیز ہم کو مل جائے اور نہ ملی ہو. ہاں، کیا کیا چاہا اور کیا کیا ملا اگر تمہیں یاد نہیں تو ہم یاد دلا سکتے ہیں.
حسین نے چاہا پتروس کو بالوں پر مل گئے، حسین نے چاہا راہب کو اولاد مل گئی، حسین نے چاہا تو ہرنی کا بچہ آ گیا، حسین نے چاہا جنت سے لباس آ گئے، حسین نے چاہا رسول ناقہ بن گئے، حسین نے چاہا نبی نے اپنے دوش پہ اٹھا لیا، حسین نے چاہا خدا نے نبی کے سجدے کو طول دیا، حسین نے چاہا بے نصیبوں کا نصیب بن گیا، حسین نے چاہا تو حر ایک رات میں علیہ السلام ہو گیا۔ کوئی ایک شے بتا دو کہ جو حسین نے چاہی ہو اور نہ ملی ہو، کیا ہم اسے دوسری سمجھ لیں؟ اگر تمہاری ضد یہی ہے کہ حسین حکومت چاہتے تھے تو حسین کو حکومت مل گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر حسین حکومت بندوں سے لیتے تو چونکہ بندوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں لہذا حکومتیں محدود ہوتی ہیں، لامحدود نے حسین کو حکومت دی ہے لہذا حسین کی حکومت بھی لامحدود ہے۔ حسین کسی ایک مذہب اور فرقے کی جائیداد کا نام نہیں، پوری انسانیت کے رہنما کا نام۔ اور میں اسی لیے اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں خداوند عالم، یہ قرآنی منطق ہے، خداوند عالم نے جب اپنا تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا انا رب المسلمین، میں مسلمانوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا انا رب المومنین، میں مومنین کا رب ہوں، نہیں کہا انا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، یعنی میں رب ہوں، مانے تو اس کی قسمت، نہ مانے تو اس کا نصیب۔ قرآن کے لیے جب قرآن کو پہچانوایا تو قرآن کو بھی نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آئی، یہ مومنین کی ہدایت کے لیے آئی، نہیں، بلکہ قرآن کے لیے کہا ہدی للعالمین، یہ عالمین کی ہدایت کے لیے آئی۔ اب کوئی ہدایت لے تو یہ اس کا مقدر، نہ لے تو اس کا نصیب۔ جب رسالت کو پہچانوایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، یہ مومنین کے لیے رحمت، بلکہ کہا ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب جس کو معرفت رسول کی ہو جائے یہ اس کا مقدر، جو پیچھے رہ جائے یہ اس کا نصیب۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اہل بیت کسی ایک مذہب کے لیے رہنما بن کے نہیں آئے بلکہ عالم بشریت کے رہنما ہیں۔ اسی لیے شاعر انقلاب نے محسوس کر لیا تو آواز دی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا کبھی ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ان کے شخصیت کو محدود کر دیں، نہیں، حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، اہل بیت صرف ہمارے نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات ایک شعر میں کہی ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا قدروں کو، بشریت کو پہچانوانے کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا آپ کربلا کو محدود نہ کیجیے۔ حسین حکومت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جس کی نگاہیں محدود ہوتی ہیں وہ کوئی کام کسی چھوٹے ہدف کے لیے کرتا ہے، خود ہی اصل میں معرفت کی منزل ہے، معرفت نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہیں، ورنہ
سرکار وفا کی قربانی ایک حکومت کے لیے، علی اصغر کو قربان کریں حسین حکومت کے لیے، علی اکبر کی قربانی حکومت کے لیے، حکومت کے لیے نہیں۔ وہ تو فلسفہ، میں نے دوپہر کی بھی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا، وہ فلسفہ تو حسین نے دعائے عرفہ میں بتا دیا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی میں نے تو تجھے پانے کے لیے کربلا بنائی تھی، جب تو مل گیا تو ساری کائنات مل گئی۔ ہم نے کربلا کو، ہم کو پہچاننا، قدروں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہم عاشورائی بننا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت کے لیے کربلا نہیں بنا رہے ہیں، مگر بحث کہ حسین حکومت چاہتے تھے، حسین اقتدار چاہتے تھے۔ عزیزان ایمان، نہ جانے کتنی تاریخ میں دلیلیں واضح ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے درمیان ان چیزوں کو پیش کروں گا، لیکن آج صرف ایک چھوٹی سی بحث، حکومت کون چاہتا ہے، کس کو چاہیے حکومت، کون حکومت کے لیے لڑتا ہے؟ جس کا اختیار محدود ہو، وہ جب چاہتا ہے کہ اس کے اختیارات میں وسعت پیدا ہو جائے تو وہ حکومت کا سہارا لیتا ہے۔ مثلا ہماری حکومت ابھی ہمارے گھر تک محدود، کارپوریشن کا الیکشن ہونے لگا، ہم نے جا کے کارپوریشن میں نام درج کرایا، الیکشن جیت گئے، تو اب ہماری حکومت کی سرحد ہمارے گھر سے نکل کے ہمارے وارڈ تک پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے ایم پی، ایم ایل ایز، جس کو اپنی وسعت، اختیار میں وسعت چاہیے ہو، وہ حکومت کا سہارا لیتا ہے۔ اب کسی پرائم منسٹر سے جب کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہو، محلے کے کچھ لوگ جائیں اور جا کے اس سے کہیں کہ حضور ہمارے یہاں کارپوریشن کا الیکشن ہے، چلیے آپ بھی اپنا نام درج کرا دیجئے، میں یقین دلاتا ہوں سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ وہ کیا کہے گا؟ نادان، پورے ملک پہ میری حکومت، ایک خطے کی حکومت کے لیے میں لڑنے جاؤں گا۔ اصل میں دنیا کو حسین کی معرفت نہیں ہے، اس لیے دنیا نے یہ سمجھا کہ حسین حکومت کے لیے لڑنے آئے ہیں، حکومت کے لیے کربلا بنا رہے ہیں۔ اے تاریخ مجھے بتا دے اختیار حسین کتنا ہے، کچھ تو اختیار حسین کی وسعتوں کا اندازہ لگایا جا سکے، محسوس تو کر سکے حسین کی اختیارات کہاں تک ہیں۔ ہم 10 برس انتظار کر لیں، 20 برس انتظار کر لیں، اس کے بعد کی کوئی تاریخ دے دے، کوئی تاریخ بتا دے، تاریخ کہے گی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حسین عالم وجود میں آئے، فرشتوں کی ٹولیاں چلی، ساتھ میں ایک معطوف فرشتہ، واقعہ آپ نے سنا ہے، نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں عزیزان ایمان۔ آیا، آنے والے فرشتے ایک معطوف فرشتے کو لے کے آئے۔ معطوف کون؟ یعنی جس پہ عتاب ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ترک اولا میں مرتکب ہوا۔ اب یہ ترک اولا کیا ہے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر دوں۔ ترک اولا، دیکھیں معصوم گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں ہی اس لیے کہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ فرشتوں سے ترک اولا کا کیا مطلب؟ یہ جناب آدم سے ترک اولا کا کیا مطلب؟ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر سڑک پہ کھڑے ہو کر کے ایک عام انسان کچھ کھا رہا ہو، تو کوئی جا کے اسے ٹوکے گا؟ پینٹ شرٹ میں ایک کوئی بھی عام شخص ہو جو جا کے کھڑا ہو کے کھانے پینے لگے، نہیں ٹوکے گا۔ لیکن اگر اس لباس میں
ہم جا کے سڑک پہ کھڑے ہو کر کے کھانے پینے لگے، ہر آدمی کہے گا ارے بھائی اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شرم کوئی منع ہے؟ کہیں گے شرم منع نہیں ہے لیکن آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو اولا تھا، جو بہتر تھا، اسے آپ نے ترک کر دیا۔ جو آپ کے اسٹیٹس کے مقام کے برابر نہیں تھا وہ کام آپ نے کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، اصل میں جو ان کا اسٹیٹس ہے، جو ان کا مقام ہے، انہیں جس اعتبار کا عمل کرنا چاہیے تھا اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، فطرس کے بالوں پر چھین لیے گئے اس لیے کہ اس سے عالم مقدس میں جو بہتر تھا وہ چھوٹا۔ اب اسے لے کے آئے تو عالم قدس کا وہ گناہگار تو ہوا، تبھی عتاب ہوا۔ اب اسے لے کے آئے، یا نبی اللہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے آئے ہیں، انعام لینے آئے ہیں، عیدی لینے آئے ہیں۔ کیا ہوا کہ اپنے ساتھ ایک معطوف فرشتے کو لے کے آئے، چاہتے ہیں کہ آج کی عیدی کے طور پہ اس کا عتاب دور ہو جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ جاؤ حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ دیکھیں میں واقعے کو واقعے کی شکل میں پڑھنے کا عادی نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ائمہ کے زندگی کے واقعات ہی ہمارے لیے درس ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو۔ نبی کہہ رہے ہیں جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں یا نبی اللہ خود حسین مظلوم موجود ہیں، کہیے کہ امام حسین کے ہاتھ سے مس کر دو، جسم سے مس کر دو، یہ جھولے سے؟ اچھا ابھی جھولے میں امام حسین کتنی دیر رہے؟ دیکھیں تاریخ کا یہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جس کی آمد کا کسی کو انتظار نہ رہا ہو، یہ وہ ہے کہ جس کے آنے کا انتظار بی بی فاطمہ کو ہے، مولائے کائنات کو ہے، رسول اسلام کو ہے، بی بی سلمہ کو ہے، جناب امام حسن کو ہے، ان سب کو انتظار ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اسی دن کا ہے۔ اچھا فرشتوں کو آنے میں بھی دیر نہیں لگتی، یہ ملک الموت نے آ کے مسلسل بتایا ہے کہ ابھی انسان زندہ، ابھی مر گیا، تو فرشتوں کو آنے میں دیر تو نہیں لگتی۔ اب جب اسی دن کا واقعہ فرشتے آئے تو حسین جھولے میں کتنی دیر رہے؟ اس لیے کہ جب حسین آئے تو کبھی رسول نے لیا، کبھی علی نے لیا، کبھی فاطمہ نے لیا، کبھی امام حسن نے کھلایا، تو اب امام حسین جھولے میں کتنی دیر؟ یا نبی اللہ کہیے حسین کے ہاتھ سے مس کر دو، حسین کے جسم سے مس کر دو، یہ جھولے سے کیوں مس کروا رہے ہیں؟ نبی کہیں گے آنے والا کون؟ اپنے ہی اسٹیٹس کا صحیح، اپنے ہی مقام کا صحیح، اپنی ہی منزل کا صحیح گناہگار ہے نا۔ نادان کیا آج سے گناہگاروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اگر میں آج کہہ دوں کہ حسین کے ہاتھ سے مس کر دو، حسین کے جسم سے مس کر دو، تو دنیا یہ سمجھے گی جب تک حسین ہیں تب تک ہی گناہگاروں کا گناہ بخشا جائے گا۔ میں نے حسین کے جھولے سے مس کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ نادان یاد رکھو جو شے حسین سے منسوب ہو جائے اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر احساس ندامت کے ساتھ جا کے اس سے توسل کر لو گناہیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ جو شے حسین سے منسوب ہو جائے۔ اچھا عزیزان ایمان،
یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آپ عرب کے کلچر میں زندگی گزارتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں بچے کو اپنے ہندوستان کی طرح نہیں رکھا جاتا، پاکستان کی طرح نہیں، کپڑے میں اس طریقے سے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جھولے سے مس بھی نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ جس جھولے میں حسین ذرا دیر لیٹے، جہاں حسین کا جسم مس بھی نہ ہو رہا ہو، اس جھولے میں شفا کی اتنی تاثیر پیدا ہو جائے، تو جس خاک میں حسین کا لہو ملا ہو، اگر وہ خاک خاک شفا بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ حسین کے اختیار کا اندازہ لگانا ہے۔ یا یا اللہم صلی علی محمد۔ اب ذرا سوچئے، جس کے اختیار کی سرحد وہاں سے مل رہی ہو، آنے والی وہاں کی مخلوق، اس پہ جس کا اختیار چل رہا ہو، وہ دنیا کے ایک چھوٹے سے خطے کی حکومت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرے گا۔ ہم نے قربانی حسین کے مقصد کو سمجھا نہیں، ہمیں عاشورائی بننا ہے۔ اور اب تاریخ نے عجیب منظر پیش کیا، جب فطرس بالوں پر پا گیا، تب تاریخ کہتی ہے مدینے کی فضاؤں میں اڑ کے ٹھہرا اور ایک جملہ کہہ کے گیا، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ۔ دنیا آج ہم سے پوچھتی ہے نا، اولاد ملی مجلس کرنے لگے، نوکری ملی شور مچانے لگے، مجلس کریں گے، منت مانی، ارے آپ کی منت پوری ہو گئی، یہ اتنے شور کر کے سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو احسان فراموش ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے نا، ہم نے کہا اگر عمل یہ ہمارا غلط ہوتا تو نبی کو فطرس کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ فطرس یہ شور کیا مچا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ارے مل گیا بالوں پر جاؤ۔ لیکن فطرس نے مدینے کی فضاؤں میں ٹھہر کے شور مچا کے لوگوں کو باخبر کر کے بتایا، یاد رکھو در حسین سے کچھ ملے تو لوگوں کو اطلاع کرنی چاہیے۔ کیوں باخبر کرو؟ ایک چھوٹی سی دکان سے کوئی سستا سامان ملنے لگے تو اگر پڑوسی لے کے آئے اور اپنے بغل والے کو نہ بتائے اور اس کو بعد میں پتا چلے تو شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں معلوم تھا اور تم نے بتایا نہیں۔ ارے ہم اس لیے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو باخبر نہ ہو اسے خبر لگ جائے کہ اگر ضرورت ہے تو در حسین پہ آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہم کائنات کو باخبر کرتے ہیں، من مثلی انا عتیق الحسین۔ اچھا فرشتہ تھا، فضاؤں میں عربی ہی زبان میں تو بولا، تو ویسے بھی سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو کان میں آواز گئی، اور روز روز کی آواز نہیں ہے، فضا سے آواز آنا۔ تو جب کوئی ایسا واقعہ ہو جو روز روز نہ ہو
اور رونما ہو تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز آئی تھی، یہ کیسی خبر تھی. تو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تھا تو آ کے نبی سے پوچھ لیتا، یا نبی اللہ، یہ آج فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. یا نبی اللہ ہوا کیا؟ ارے 1400 برس کے بعد جب ہم تک یہ واقعہ پہنچ گیا تو مدینے میں بھی تو مشہور ہوا ہوگا، مدینے کے لوگوں کو بھی تو پتا چلا ہوگا. تو پھر تجربہ کیا کہتا ہے؟ پھر نبی کے دروازے پہ آج گناہگاروں کا تاتا لگ جانا چاہیے تھا. یا نبی اللہ، اگر فرشتے کا گناہ بخشا جا سکتا ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارا گناہ بھی بخشوا دیجئے. آپ کے گھر نواسا آیا ہے، میں نے 10 سال بت پرستی کی ہے، میں نے 20 سال بتوں کو پوجا ہے، میں نے 30 برس بتوں کی پرستش کی ہے. یا نبی اللہ، حسین کے صدقے میں ہمارا گناہ بخشوا دیجئے. مگر لوگوں کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ در حسین پہ سب نہیں آتے، جسے خدا توفیق دے وہی آتا ہے. صلوات محمد. ہر انسان اس دروازے پہ نہیں آتا، ہر انسان اس دروازے پہ قدم نہیں رکھتا جسے خدا توفیق دے. کہاں تک ہے حسین کی حکومت؟ کون پہچانے حکومت کی سرحدوں کو؟ بس ایک اور مانوس سا واقعہ، لیکن وہی نتیجہ دینا چاہتا ہوں عزیزان ایمان. آنے والا بزم پیغمبر میں آیا، مایوس پلٹ رہا تھا. حسین نے دیکھا، حسین یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی مایوس ہو. عزیزو، تو جو حسین کسی عیسائی کو مایوس نہ دیکھنا پسند کرے، وہ اپنے عزاداروں کو مایوس کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، اپنے نبی کے پاس، آپ کے نانا کے پاس، اولاد چاہتے تھے، اولاد کی غرض سے گئے تھے. کیا ہوا؟ کہا نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں. ہاتھ پکڑا، لیکن نبی کی خدمت میں آگے پرنا والے، اے رب العزت، تجھے اسی حسین کا واسطہ، اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے تو پروردگار اس کی گودی بھر دے. آئے حسین آقا نبی کی خدمت میں لے کے. اب بعض لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ نبوت اور امامت میں تکرار ہو گئی. اصل میں نبوت اور امامت کی تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ حق آپس میں کبھی ٹکراتا ہی نہیں. یہ آپ کی باطل فکر کی تکرار ہے. اب واقعہ پڑھیے تو بھئی تکرار تو اس وقت ہو جب نبی کہیں کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے اور حسین کہیں اولاد ہے. نبی کے بزم میں آ کر کے حسین نے یہ نہیں کہا، نہ راہب سے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے. اچھا نبی نے یہی تو کہا تھا اس سے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر مقدر کے بدلنے والے کا تو وسیلہ بھی لے کے آئے گا تب بھی تقدیر نہ بدلے گی. اب امام حسین کو لے کے آئے، لیکن احتیاط کا عالم دیکھیے. مولا امام حسین نے کہا نانا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے. جبکہ عام طور پہ عزیزان ایمان دعا بزرگوں سے کرائی جاتی ہے، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے. کیوں؟ جائیے علماء عرفان سے پوچھئے. اس لیے کہ دعا سے زیادہ اثر آمین کا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اجتماعی دعا کرنے کو، کہ جب اجتماعی دعا ہوگی تو نہ جانے کس کی آمین خدا کو پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے. مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بزرگوں سے دعا کرائی جاتی ہے.
مولا کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، وہ آپ دعا کیجئے، ہم آمین کہتے ہیں، لیکن کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے اثر دونوں حال میں ہوگا، لیکن نبی سے آمین اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ اب جب راہب صاحب اولاد بنے تو دنیا اسے نبی کی آمین کا اثر سمجھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تکرار ہو گئی۔ کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، اب دعا کی، آمین کہی نبی، 7 بیٹوں کے لیے دعا کر دی، نبی آمین کہہ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اب کسی کو نبی کی آمین پہ بھروسہ ہو یا نہ ہو، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس دعا پہ نبی آمین کہہ دے وہ دعا رائگاں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب نبی نے آمین کہی تو یہ کوئی دولت تو نہیں مانگ رہا تھا، کوئی ثروت تو نہیں مانگ رہا تھا، کوئی ایسی مادی شے نہیں تھی، اولاد مانگ رہا ہے۔ ایک بیٹے کی آمد میں کچھ تو زمانہ لگے گا۔ عزیزان ایمان، حسین دعا کرتے رہے، نبی آمین کرتے گئے، مگر راہب کو کبھی شک نہ ہوا، نبوت کی آمین پہ عیسائی ہونے کے باوجود اسے شک نہ ہوا کہ نبی اگر کہہ دیں گے تو بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبوت پہ اعتماد کر کے 7 بیٹے مل گئے۔ عزیزان ایمان، ذرا سوچئے وہ لوگ کیسے تھے؟ یہ عیسائی ہو کے اتنا اطمینان۔ اچھا، اب ملا کس کے ذریعے سے؟ حسین کے ذریعے سے۔ کیا؟ اولاد۔ کائنات کے حکام وہ ہیں کہ جو اولاد چھین تو سکتے ہیں مگر دلا نہیں سکتے۔ عزیزان ایمان، اب سمجھے، ارے جس حسین کے اختیارات کی وسعتیں اس سرحدوں سے ٹکرائیں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو ان کی مشیت ہے وہی مشیت پروردگار ہے، لہذا حسین حکومت کے لیے ٹکرائیں کیوں، لڑیں کیوں، جھگڑا کیوں کریں؟ ارے جس کے بابا نے حکومت کے لیے تلوار نہ اٹھائی، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزانی، یا علی، جس کا بابا حکومت کے لیے تلوار نہ اٹھائے وہ حسین حکومت کے لیے کیوں لڑے گا؟ لہذا امام حسین کا صریح جملہ ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات اس پہ دلیل رکھتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے نہیں، حسین دین کی بقا کے لیے، ورنہ حکومت کی لڑائی میں کوئی بچیوں کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ عزادارو، حسین کے ساتھ ایک 4 برس کی بچی، جزاکم ربکم، ایک روایت کے مطابق کل کی تاریخ یہ بھی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ 10 صفر اور 13 صفر، آپ نے ابھی 10 صفر کو بی بی رباب کو پرسہ دیا ہے، بی بی رباب آئیے، ہم سکینہ کی صف عزا بچھا کے بیٹھے۔ کون سی بچی ہے؟ یہ وہ بچی ہے کہ جس کے لیے حسین نے کہا ہے مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جہاں رباب اور سکینہ ہوں، جو حسین کے سکون کا باعث ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ میں مصائب ذرا اطمینان سے پڑھوں گا عزاداروں۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اے خلیل خدا، آپ کے پاس اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے موجود ہیں، پھر آپ بیٹی کے لیے دعا کیوں کروا رہے؟
جناب ابراہیم نے کہا اس لیے کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی۔ سن لیا عزادارو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بیٹیاں ماں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ یا نبی اللہ آپ نے سچ کہا ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ کوئی بیٹی سکینہ کی طرح اپنے بابا کے جنازے کی زینت نہ بنے۔ ارے شام غریبہ کا سناٹا، ایک 4 برس کی بچی، اے میرے بابا، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو اتنی آنسوؤں کے ساتھ دعا کر لیجئے گا، پروردگار حرم سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ کون ہے سکینہ؟ کسی ذاکر نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا ہے بی بی سکینہ کے لیے۔ کربلا کے سارے شہیدوں میں اور جناب سکینہ میں ایک فرق یہ ہے کہ سارے کربلا کے شہید وہ ہیں کہ جن کا خون صرف کربلا کی سرزمین پہ گرا، مگر سکینہ کربلا کی وہ شہیدہ ہے جس کا خون کربلا میں بھی گرا، جس کا خون پشت شتر پہ بھی گرا، جس کا خون زندان میں بھی، دربار میں بھی، بازار میں بھی، کوفے میں بھی، شام میں بھی۔ جزاک اللہ زیادہ، آپ آمادہ ہو گئے سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے۔ بی بی رباب دعائیں دے رہی ہوں گی، بیویاں اپنی بچیوں کے حق میں دعائیں کر لیں۔ اے عزادارو، جس وقت حسین دنیا سے رخصت ہوئے، مقتل لکھتا ہے کہ فضہ دوڑی ہوئی آئیں قتل حسین کے بعد شہزادی زینب کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، کبھی بھی بڑا غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں فضہ اب کیا غضب ہوگا، میرا ماجایا مارا گیا، کون سا غضب ہوگا، میرے ماجائے کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، فضہ اب کون سا غضب ہوگا۔ اے فضہ سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ چڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اب کون سا غضب ہوگا۔ بی بی میں نے سنا ہے کہ ظالم کہہ رہے تھے چلو خیام حسینی لوٹنے چلو۔ فوج خیمے لوٹنے آ رہی ہے۔ ہاں دادارو علی کی لاڈلی گھبرا گئی ہوگی، عجب نہیں نجب کا رخ کیا بابا، ارے یہ زینب کبھی بازار میں تنہا نہیں نکلی، ارے یہ ظالموں کے درمیان یہ آپ کی بیٹی کیا کرے۔ خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئی۔ اسی اسنا میں راوی کہتا ہے کہ ایک ظالم ایک 4 برس کی بچی کے آگے بڑھا، بچی سہم کے پیچھے ہٹتی ہے، ظالم آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ظالم قریب ہوا، بچی نے ہاتھ جوڑ کے کہے اے ظالم دیکھ ہم اہل حرم ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، جو مانگے گا وہ تجھے دے دوں گی۔ عزادارو جیسے ہی شمر نے اتنا سنا کہا اے سکینہ اپنے کانوں کے گوشوارے میرے حوالے کر دو۔ جزاکم ربکم عزادارو، سکینہ یہ جو بالیاں پہنے ہو نا یہ میرے حوالے کر دو۔ روایت کہتی ہے 4 برس کی بچی کے معصوم ہاتھ اٹھے، کانوں تک گئے، ہاتھ نیچے آ گئے۔ شمر کہتا ہے سکینہ تم نے تو کہا تھا جو مانگو گی دے دوں گی، اے سکینہ پھر یہ گوشوارے مجھے دیے کیوں نہیں۔ جملہ سنو عزادارو، مظلومیت سکینہ پہ گریا کر لو۔ بچی کہتی ہے اے شمر یہ گوشوارے مجھے اتارنے نہیں آتے، ارے میرے بابا نے یہ گوشوارے مجھے پہنائے تھے۔ شمر کے مضبوط ہاتھ سکینہ کے گوشوارے پکڑ کے شمر نے نوچ لیا، لمیں چر گئی، فرات کا رکیا۔ اے چچا جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔
خدا کو کسی غم میں نہ رلائے. اے پروردگار یہ سب حسین کے غم میں رو رہے ہیں. یہ 40 کا عشرہ ہے. اے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے, ہم سب کو اتنی مہلت دے کہ ایک مرتبہ ہم 40 حسینی کربلا میں بیان منا سکیں. ہم حسین کا غم کربلا میں حسین کے روضے میں برپا کر سکیں. آپ کے ماتم ادا کیا ہے جزاک اللہ. آپ روئے, بی بی فاطمہ نے دعائیں دی ہوں گی, لیکن جناب سکینہ پہ کیا مصیبت گزر گئی. احساس دلاؤں عزاداروں, اس جملے کو, اس مصائب کو اور اس درد کو ہماری ماں بہنیں زیادہ محسوس کر پائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا عزاداروں, کبھی کبھی گھروں کے اندر جب مائیں یا بہنیں اپنی بہن یا بیٹی کو اپنی آغوش میں بیٹھا کے بڑے پیار سے کوئی بندہ پہنا رہی ہو یا کوئی بندہ اتار رہی ہو, ایسے عالم میں ذرا سا ہاتھ سخت ہو جائے, بچیاں کان کا درد برداشت نہیں کر پاتی. اے عزادارو ہاتھ رکھ لیا کرتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, شمر نے سکینہ کے بندے اتارے نہیں تھے, ارے بندے نوچ لیے. اللہ میں چر گئی, خون بہنے لگا. اب جو بچی نے فرات کا رخ کیا, ایک مرتبہ شمر کے مضبوط ہاتھ بڑے سکینہ کو تماچے. اے سکینہ اب عباس لائے. خدا قبول کرے, خدا قبول کرے. بس یا اللہ خدا قبول کر لے. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار انہیں صبر عطا فرما. پروردگار انہیں حرم حسینی کا زائر بنا دے. پروردگار ان کے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان تمام مومنین کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں, سکینہ کا واسطہ انہیں صاحب اولاد کر دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگار ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول کر لے. پروردگار ہم سب کو کربلائی بنا دے, ہم سب کو عاشورائی بنا دے, ہم سب کو معرفت کربلا عطا کر دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. پروردگار انہی مجلسوں کا واسطہ, انہی آنسوؤں کا واسطہ, اے پروردگار وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا.